وصحبه أجمعين وبعد. یہ جو باہر بیٹھے ہیں کون طرح کے بیٹھے ہیں؟ اگر باہر رسول ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين مفازا إن بشر للمتقين رزقارون کے مفازا کامیابی ہے. حدائق باغات ہیں وأعناب اور انگور ہیں وکواعب اترابا وکواعب اور موخیز اترابا ہم اور عورتیں ہیں وکأسا دہاقا اور کأسا جام ہے دہاقا بھرے ہوئے چھلکتے ہوئے. لا يسمعون نہیں وہ سنیں گے فیہا اس میں لغوا گنگا ولا کذابا اور نہ جھوٹ. جزاء من ربک جزاء بدلہ ہے ربک رب کی طرف سے عطاء حسابا ایسی عطا جو کافی ہوگی یعنی بہت زیادہ عطا بہت زیادہ بدلہ. اور رب السماوات والارض رب السماوات والارض رب السماوات والارض رب ہے آسمانوں کا والارض اور زمینوں کا وما بینہم الرحمن اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. اور رحمان بہت رحم کرنے والا ہے. لا یملکون نہیں وہ اختیار رکھیں گے منہ اس سے کتابہ بات کرنے کا. یوم اس دن یقوم روح کھڑے ہوں گے. یوم اس دن یقوم روح کھڑے ہوں گے جبرائیل امین والملائکہ اور فرشتے صفا سب ملا کے. لا یتکلمون نہیں وہ بات کر سکیں گے الا من اذن الرحمن جسے رحمان نے اجازت دی. وقال سلام اور وہ کہے گا درست بات. ذالک الیوم الحق یہ حق بات ہے. ذالک الیوم الحق یہ حق دن ہے. یہ وہ دن ہے جو حق ہے. فمن شاء جو چاہے اتخذ بنا لے الی ربہ مآبا اپنے رب کی طرف ٹھکانا. انا انذرناکم جب تک ہم نے پروار ہے عذابا قریبا قریب کے عذاب سے. یوم اس دن یرجع المرء دیکھ لے گا ہر شخص ما قدم جو آگے بھیجا یداؤ اس کے دونوں ہاتھوں میں. ویقول کافر اور کہے گا کافر یا لیتنی اے کاش کنت ترابا میں مٹی ہو جاتا یا مٹی ہوتا. سورۃ نبا تیسرے پارے کی ہم نے آج الحمدللہ یہ سورت مکمل کر لی. اس طرح ہمارا تیسرا پارہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا. اس کا ترجمہ آپ نے سنا اور اس کی سر سے تشریح وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی کامیابی اور ان کی فلاح اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے. پچھلے درس میں جو کل ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ جو نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ کے
حکم سے روایت ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنمی قرار دیا، ان کے لیے جہنم ہے۔ اور آج جو پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا تذکرہ کیا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، دنیا میں انہوں نے اپنے اللہ کے حکم کو مانا، سمجھا اور اس کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی بسر کی، تو ان کے لیے کامیابی ہے۔ جنہوں نے نافرمانی کی، سرکشی کی، ان کے لیے جہنم ہے۔ لیکن جو آج یہ دنیا کی اس مختصر سی زندگی میں اپنے اللہ کے حکم کو قبول کرتے ہیں، وہ کل اللہ کی جنتوں کے وارث بننے والے ہیں۔ متقین کے لیے اللہ نے فرمایا کہ مفازہ کامیاب ہے۔ متقین کس کو کہتے ہیں؟ متقین اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو عمل کرنے والے، جن کے اندر اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، شر اور فتنوں سے دور رہتے ہیں اور نیکی کے ہر کام میں آگے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے دنیا میں محنت اور کوشش کی ہے، ان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ مخالفت جنت کی شکل میں ہے اور جنت میں ان کے لیے جو نعمتیں ہیں ان چند نعمتوں کا تذکرہ اللہ نے ہمیں کیا۔ حدائق حدیقہ کی جمع ہے اور حدیقہ عربی میں باغ کہتے ہیں، اور حدائق باغات ہوں گے، اور عنب کی جمع ہے عنب، انگور ایک پسندیدہ پھل ہے، اہل عرب اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ وہ ایسے پھل جو پسندیدہ لوگوں کو پسند ہے، ان کا بطور خاص اللہ نے قرآن حکیم کی مختلف جگہوں پر جنت کے اندر جو پھل اللہ تعالیٰ نے جنت کو دینے ان کا تذکرہ کیا۔ یہ اعناب کو بھی تذکرہ یہاں اللہ نے کیا ہے۔ یہ پسندیدہ پھل ہے لوگوں پر، لہٰذا یہ پھل وہاں پر جنت میں لوگوں کو نصیب، لوگوں کو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائے گا۔ لیکن یہاں ایک بات ذہن رکھیے گا کہ جنت کے پھل اور دنیا کے پھل ان پھلوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ دنیا کے جو پھل ہیں ان پھلوں کے اندر اگرچہ بعض پھل بڑے لذیذ ہوتے ہیں اور بڑے پسند ہوتے ہیں، لیکن جنت کے اندر جو اللہ نے جنتیوں کو پھل دینے ہیں ان کے نام ان کی شکلیں بھی ان سے ملتی جلتی ہوں گی، جیسے کہ انگور ہے، لیکن وہ ذائقہ جو یہاں انگور کا ذائقہ ہے وہاں پر وہ ذائقہ اس طرح کا نہیں ہوگا، وہ اس سے کئی گنا اعلیٰ اور بہت زیادہ لذیذ اور بہت زیادہ اس کے اندر کھانے والوں کے لیے لطف ہوگا۔ اور اتنے وہ بڑے پھل ایسے ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ نماز پڑھا رہے تھے تو قرآن نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کے دوران ہی تھوڑے آگے ہو گئے اور پھر قرآن نماز کے آپ پیچھے بھی ہٹے۔ تو نماز کے بعد صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج آپ نے نماز میں پہلی دفعہ کیا ہے کہ قرآن نماز آپ پہلے آگے ہوئے پھر آپ پیچھے ہوئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں جب نماز پڑھا رہا تھا تو اس دوران مجھے جنت دکھائی گئی اور جنت کے پھل دکھائے گئے، تو میں نے آگے بڑھ کے تو جنت کے خوشے پکڑنا چاہا، توڑنا چاہا، لیکن پھر میں اسے رک گیا اور پھر میں پیچھے ہٹا، مجھے جہنم بھی دکھائی گئی، میں اس کی آگ سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹا۔
اور آپ نے فرمایا اگر میں وہ جنت کے خوشے کو توڑ دیتا اور مجھ میں دے دیتا تو قیامت تک تم اس خوشے کو کھاتے رہتے اور وہ خوشہ جنت کا کبھی ختم نہ ہوگا۔ ایسی وہ جنت کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اب آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ یہ آرام وہاں کا کیسا ہوگا۔ دنیا کے آرام کی طرح کبھی کھٹے بھی نکل آتے ہیں، جیسے کہتے ہیں ہم لوگ کھٹے ہیں، وہاں یہ کھٹے نہیں ہوگے، بڑے مزے کے ہوگے۔ انسان اس کی لذت کا دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو ایسی لذیذ چیزیں وہاں پر اللہ نے اہل جنت کے لیے تیار کی۔ وقواعب اترابا۔ اب یہاں بطور خاص اللہ تعالیٰ نے وہ عورتیں جو اللہ نے جنتیوں کو عطا کی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بطور انعام جنت کے اندر اللہ نے ایسی خواتین جو ہیں ان کے لیے رکھی ہیں کہ جن کا حسن، جن کی خوبصورتی اور جن کی عمر جو ہے وہ ایک مرد کے لیے بہت زیادہ کوشش ہوتی ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے مردوں میں کوئی کشش نہیں، بھی اپنی عورتوں کے لیے بہت کشش ہوتی ہے۔ دونوں طرفین ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ جنت میں ان کو اللہ تعالیٰ حسن دے دے، مردوں کو بھی بہت حسن عطا کر دیا جائے، خواتین کو بھی بہت حسن عطا کر دیا جائے۔ اچھا بات بات سب چیز دے رہا ہوں، اس روئے زمین پر بعض چہرے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، بہت پیارے ہوتے ہیں۔ ان چہروں کو دیکھ کے انسان جو ہے سوچتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مرد کو کتنا خوبصورت بنایا۔ خواتین اپنی خواتین کو دیکھ کے بعض خواتین کو اللہ نے وہ جو حسن اور خوبصورتی عطا کی ہے، بعض اوقات ایک بالکل یعنی انسانی تصور سے کہیں زیادہ ایک خوبصورتی جو اللہ انسان کو عطا کر دیتا ہے۔ اب انسانوں میں آج تک جتنے انسان آئے ہیں ان انسانوں میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کو حسن عطا کیا ہے۔ ان کے بارے میں پیارے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا اس روئے زمین کا آدھا حسن جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ وہ کیا خوبصورت شخصیت ہوں گے یوسف علیہ السلام۔ لیکن اب جب وہ خواتین جن کو وہ بلایا تھا وہ امیر کی بیوی نے، اور امیر کی بیوی کا نام لوگ زلیخا بتاتے ہیں، وہ زلیخا اسی حدیث سے ثابت ہے۔ تو وہ اب جب یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں کے سامنے اس نے بلایا امیر کی بیوی نے، تو اس نے پہلے تو پھل پکڑائے ہوئے تھے، چھریاں ان کے ہاتھوں میں تھی۔ اب جو ہی یوسف علیہ السلام سامنے آتے ہیں تو وہ ان کی چھریاں اس پھل کے اوپر چلنے کے بجائے اپنے ہاتھوں پر چل گئی تھی۔ تو آپ پھر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورتی عطا کی ہوگی، کیا حسن اللہ نے ان کو عطا کیا ہوگا، کیا کمال اللہ رب العزت نے ان کے چہرے کو برابر کیا ہوگا، ہم تصور میں نہیں کر سکتے۔ تو اہل جنت کا جو حسن ہے آپ اس کا بھی تصور نہیں کر سکتے، اور وہ حسن اللہ تعالیٰ ادنا سے ادنا جنتی کو بھی عطا کر دے گا انشاءاللہ۔ یعنی ایسا حسین چہرہ اس روئے زمین کے اوپر آپ کو نہیں ملے گا جیسے حسین چہرے اللہ جنت میں انسانوں کو عطا کر دے گا، مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی، دونوں کے لیے، اور دونوں کے لیے باہمی ایک ایسی اٹریکشن اور ایسی ان کے لیے آپس میں اللہ تعالیٰ ان کا ایک جو ہے ان کی محبت اور ان کا تعامل جو اس کی مثال اس دنیا میں نہیں ملتی۔ یہ فرمایا کہ وہ ایسی ہوں گی وہ خیز اور ہم عمر، وہاں پر عمریں مردوں کی اور دونوں کی ہم عمر خواتین کی مرد بھی آپس میں ہم عمر ہوں گے، اور ایسی عمر کہ جس عمر میں 1000 سال کے بعد بھی اضافہ نہیں ہوگا، 10,000 سال بھی گزر جائیں گے ان کی عمر میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، 50,000 سال بھی گزر جائیں گے تو ان کے عمر کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور ان کے حسن اور ان کی خوبصورتیوں میں اور ان کی جوانیوں میں کوئی زوال نہیں آئے گا۔ آپ آج اس عمر میں آپ بیٹھے ہو، یہ بچہ یہ بھی چھوٹی عمر ہے، اچھا یہ بچہ اس سے تھوڑی بڑی عمر ہے، آپ ممکن ہے قریب قریب ہو گیا ہوں، یہ ان سے زیادہ، ٹھیک ہے نا جی، میں ان سے زیادہ اور وہ مجھ سے زیادہ،
ٹھیک ہے، لیکن اب آپ ذرا منزلیں طے کرتے جائیں، منزلیں طے کرتے جائیں، یہاں سے چلے یہاں پہنچے، یہاں پہنچے، یہاں پہنچے، یہاں پہنچے، اتنے پہنچے اور پھر پہنچے، سارا نظارے تبدیل ہو گئے، سمجھ گئے، بالوں کا رنگ بدل گیا، جلد کی رنگت بدل گئی، جلد کی جناب جو سکن کی جو اٹریکشن ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ سارے کی سارے چینج ہوتی اب ہمارے بڑھاپے کی شکل ہوتی، اور جو سے اوپر چلے جائیں گے 70 پلس تو وہ بالکل ہی سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، چہروں میں سلوٹیں، ہاتھوں میں سلوٹیں، اور کمر بھی ٹیڑھی اور بڈھا کرتا ہے بالکل کمزور۔ لیکن جنت کے اندر اللہ رب العزت جس کو جو عمر عطا کر دے گا وہ عمر کبھی بھی نہیں بڑھے گی، اس عمر کے اندر کوئی اضافہ نہیں، اور جو حسن اور جو خوبصورتی ہے اس کے اندر کمی نہیں، بلکہ اس حسن اور خوبصورتی کے اندر آئے روز اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا، آئے روز ان کے اس حسن کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ایک حدیث میں اللہ مجھے دل میں کرے آپ کو میں سے کرے، اہل جنت کو اللہ تعالیٰ دل میں توبہ کا نظارہ کرنا ہے، دل میں اللہ تعالیٰ دل میں اہل جنت کو اپنا پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ سے زیادہ پیاری ہستی پوری کائنات میں کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ پیاری ہستی پوری کائنات میں کوئی نہیں۔ جنت بہت خوبصورت ہے، بہت اعلیٰ، بہت ہی خوبصورت، خواتین بھی خوبصورت، مرد بھی خوبصورت، آخری حقوق کی خوبصورتی ہوگی، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ہی اللہ کا دیدار ہوگا انسان یہ جنت کی ساری نعمتیں ساری خوبصورتیاں بھول جائے گا، کیونکہ اللہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے، ان اللہ جمیل، اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت ہے، تو اس کی خوبصورتی جب انسان کی نظر اللہ کے چہرے پر پڑے گی تو اس وقت انسان ہر چیز کو بھول جائے گا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب جنتی اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ کا وہ چہرہ دیکھیں گے، ان دیکھنے والوں کی خوبصورتی ہر دفعہ بڑھ جائے گی، ہر دفعہ ان کی خوبصورتی۔ اللہ اور ایک بات یہاں کی بات ہوتا ہے، دو دفعہ دیدار کے پر نصیب ہوگا ہے، خاص کر جو دو نمازوں کی خاص حفاظت کرنے والے، فجر اور عصر کی، فجر اور عصر کی حفاظت کرنے والے، سمجھ گئے نا، باجماعت وقت پر ادا کرنے والے، ان کو انشاءاللہ اللہ کے چہرے کا دیدار جنت میں ہوگا۔ تو یہ انسان کی یہ خوبصورتیاں اور اس کا حسن جو ہے اس میں کبھی کمی نہیں آئے گی، بلکہ اس کے اندر اضافہ ہی اضافہ ہوگا، اور پھر وہاں کی خوبصورتیوں کی کیا کہنے، اللہ تعالیٰ نے تو وہاں پر جو خادم ہے نا، خادم نوکر، تمہارے نوکر، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو لڑکے خدمت گار اور ویٹر آگے پیچھے تمہارے مشروبات دے کر اور کھانے لے کر تمہیں کھانے پیش کرنے والے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کی شکلیں بھی یوں ہوگی کہ جیسے جنت کے اندر بکھرے کو موتی نہیں پھرتے، بکھرے کو موتی بکھرے ہوئے جیسے پھرتے ہیں نا، اس طرح کی ان کی شکلیں، اور ایسے خوبصورت اور ایسے ہینڈسم پرسنالٹیز ان لڑکوں کے ہوں گے تمہاری خدمت میں لگے ہوں گے۔ اگر وہاں کی خدمت کرنے والے لڑکے اتنے خوبصورت ہوں گے تو جنتیوں کی جناب جو جنت کے مالک بنا دیے جائیں گے ان کی کیا خوبصورتی ہے، ان کے کیا کہنے ہیں، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ خواتین کے بارے میں ایک نے فرمایا کأنہن بیض مکنون، کہ وہاں کی خواتین کی خوبصورتی اس طرح ہے جنت کی، اس کو جنت کا شوق پیدا ہوا، جنت کی عورت کی خوبصورتی کو اللہ نے بیان فرمایا
अंडा देखा आपने? अंडा अंडा का अंडा मतलब वही ममनू। फरमाया कि जो अंडा है ना, अंडा, अंडे का छिलका उतारो ऊपर से, तो छिलके के अंदर वो जो नरम बनाई थी वो जनाब लगी होती चिल्ली। फरमाया इस तरह की रंगत भी और नरम बनाए भी इस तरीके से हो। बता सकते हैं आपने क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस खालिक को, उस मालिक ने क्या उनको ये मकाम, ये एक बहुत ऊंचा शरफ है जो हमारी इन खवातीन को अल्लाह ताला जन्नत में अता करेगा। ये हमारे लिए एक फख्र की बात है कि ये जन्नत की हमारी ये जो माएँ बहनें बेटियां जन्नत में जाएंगी, उस बात पर खुश हो कि जन्नत के अंदर रब्बे कायनात उनको कैसी कमाल किस्म की उनकी खूबसूरती और कमाल किस्म की उनकी मकाम और वो इज्जतें, उनको शरफ उनको अता करेगा। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत वो पाक दामन हमारी माएँ, हमारी पाक दामन बेटियां, हमारे पाक दामन जो खवातीन, इनके लिए भी वहाँ पर, बल्कि जो जन्नत में वो हूरें जो अल्लाह ताला ने वहाँ पर अता कर ली, जिनके बारे में उन्होंने फरमाया लम यकुन इंसुन क़ब्लहुम वला जान, वहाँ पर ऐसी खवातीन भी होंगी इनके लिए कि जिनको इससे पहले कभी ना किसी इंसान ने छुआ होगा और ना कभी किसी जिन ने उनको छुआ होगा। ऐसी खवातीन अल्लाह ताला अता करेगा। लेकिन ये जो दुनिया से जाएंगी ना, इन्हें अल्लाह उनकी सरदार बना देगा, ये उनकी सरदार बनेगी, तो इनका मुकाम और मर्तबा उनसे कहीं ऊंचा हो। अच्छा आप यहाँ पर ये देखिए, आप अब ये मैंने देखिए, फिर मैं बात करता हूँ तो कासम यहाँ पर और झलकते हुए जान होंगे ला यस्माऊन फीहा लग़वन वला किज़ाबा, वहाँ पर ना कोई उल्टा बात सुने और ना कोई झूठ सुनेगी। क्या जज़ा में रब्बिका अता हिसाब, तेरे रब की तरफ से बहुत ज्यादा अल्लाह की तरफ से अता होगी, अल्लाह की तरफ से बहुत ज्यादा बदला होगा जो अल्लाह जन्नत में जन्नतियों को अता करेगा। अच्छा अब जो बात करने लगा तो जो चाहिए आपसे वो क्या दुनिया की जिंदगी कितनी बढ़िया सब 60 साल 70 साल जितनी भी हो, लेकिन सारे खुशी वाले सुकून वाले। एक दिन हंस खेल के आता तुझे जो भूखे सुबह चले को शाम तक आखिर तक थक हार के बिस्तर को गिरा हुआ, बीमार, कभी ठीक है, कभी बीमार, कभी ठीक है, कभी माली तौर पर मजबूत और कभी माली तौर पर कमजोर, कई मसाइल। कभी भी बंदा अपनी इस जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए खुशियां अपने दामन में समेट के नहीं बैठा, हमेशा कमजोरियों के साथ, तकलीफों के साथ, परेशानियों के साथ इसका मुकाबला करता रहता है। ऐसे ही अच्छा मैंने अर्ज किया जिंदगी है कितनी 60-70 साल, आखिर का इस जिंदगी ने खत्म हो जाना। अब मेरे गाँव पूरा ध्यान ना सुनो, जो मैं बात करने जा रहा हूँ तो सुना नहीं, बोले तुम ध्यान नहीं करना, बड़े काम की बात है, इंशाअल्लाह फायदा देगा। 60, 70, 80, 90, 100 का वो चलो यार क्या चलो मिला 100 साल जिंदगी और पूरी लाइफ अप्स एंड डाउन, बीमार से मुआशी तौर पर मजबूत, कभी कमजोर, नींद है, थकावट, ये सब दूसरी चलती रहे। अच्छा अब इस मुख्तसर सी जिंदगी में अगर इंसान ये बात समझ ले कि यार ये एक लिमिटेड लाइफ है और लिमिटेड लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन्स हैं और लिमिटेड लाइफ के अंदर मेरे लिए बहुत सी गमियां खुशियां सब कुछ ऊंची सब कुछ है, लिहाजा अपनी अकल को इस्तेमाल करो कि इसके बाद की जो जिंदगी है उसके बारे में तो हम ये पढ़ रहे हैं कि वो अनलिमिटेड है। वो जिंदगी अनलिमिटेड, सब कोई लिमिट नहीं है उसकी। खालिदीन फीहा अबदा, अल्लाह ने उसके बारे में खबर दी है। खालिदीन एक अबदा, दोनों जुमले ये बताते हैं हमेशा 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 ही हमेशा, यानी जिसमें कोई है ही नहीं, इनकता नहीं, द एंड है ही नहीं,
اس میں کبھی بھی کوئی کسی جگہ کوئی کمی نہیں، کوئی خاتمہ نہیں، ہمیشہ ٹھیک ہے۔ اچھا اب جو وہ ہے وہاں پر کبھی کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی ڈاؤن، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی تھکاوٹ، کوئی واش روم، کوئی پیٹ درد، کوئی سر میں درد، کوئی سر درد، کوئی کانٹا لگ جانا، کوئی کھانگ لگ جانا، کوئی اور کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کچھ بھی نہیں یار۔ موازنہ کرنا کمپیریٹیولی، ذرا ہم موازنہ کرنے کا بات سمجھ رہے ہیں ہمارے، کمپیریٹیولی اس کو دیکھیں آپ۔ یہ دنیا کی زندگی کا مختصر میں نے بتا دیا آپ کو کہ یہ آپ کی دنیا کی زندگی، اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی انلمیٹڈ لائف، اور وہاں پر کوئی تنگی نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، حتیٰ کہ وہ ٹوائلٹ بھی نہیں، سمجھ گئے، کوئی رفع حاجت بھی نہیں۔ پوچھا کس نے کھائیں گے پیئیں گے، وہ کدھر جائے گا؟ فرمایا بیکار آئے گا، ہضم ہو جائے گا۔ اچھا ہضم ہو گیا، اب نکلنا نہیں، اب پسینہ آئے گا، پسینے کے تھرو نکل جائے گا، اور وہ پسینہ بھی کیسا آئے گا؟ وہ پسینہ بدبو والا نہیں آئے گا، وہ پسینہ بھی خوشبو والا آئے گا۔ تو یہ یعنی کہا کہ کوئی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی برابر انسان کو تکلیف نہیں ہونی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پر آگ کے لیے وہاں پر زیورات ہیں، سونے چاندی کے زیورات ہیں، اور ریشم کے لباس ہیں، ریشم کی قالین ہیں، اور جناب ہیروں کو تلاش تلاش کے وہاں پر بنائے ہوئے گھر ہیں، ہیرے تلاش کے، ہیرے سونے اور چاندی کے گھر۔ آپ نے فرمایا ایسے گھر ہوں گے کہ جن گھروں کی ایک دیوار سونے، ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اور اس کا گارا جو ہوگا کستوری کا ہوگا، خوشبوئیں مہک رہی ہوں گی، قالینوں پر گر رہے ہوں گے، مخملی قالینوں کے اوپر، ریشمی قالینوں کے اوپر، ریشمی بستروں کے اوپر، اور لباس زیورات کیے ہوئے ہیں، وہ بھی ریشمی لباس زیورات کیے ہوئے ہیں، زیورات پہنے ہوئے ہیں، برتن آ رہے ہیں سونے کے چاندی کے برتن آ رہے ہیں، کھانے پینے کو جس چیز کا دل کرتا ہے وہی مانگ لیتے ہیں۔ درخت پر دیکھا پھل لگے ہوئے، دل کر رہا ہے پھل نزدیک ہو تو کھا رہا۔ ابھی سوچ ہی رہے ہوں گے تو اللہ کی قسم، اللہ کے نبی فرماتے وہ پھل جھک کے اس کے پاس ہو جائے گا، اللہ اتنی بھی تمہیں تکلیف نہیں دے گا کہ اٹھ کے تم پھل توڑ لو، نہیں میرے بندے تو دنیا تو بڑا تھک گیا ہے، تینوں ہوڑ کے تھے نہیں میں تھکن دینا، اتنے بٹھا کے تینوں کھوانا۔ ایک حدیث میں بیٹھا ہے، پرندے اڑ رہے ہیں، خدا میں پرندے اڑ رہے ہیں، تو اب یہ پرندوں کو دیکھے گا، سوچے گا اگر قریب ہوتا ہے ہمارا پکڑ کے کھائیے، اللہ جو سوچا نہیں دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے وہ پکے پکائے بھنے بنائے تیار ہو کر ڈش تیرے سامنے، لو جناب پکان دی لوڑی کوئی نہیں کہ تو سلنڈر لگ کے لے آئیے تو کتوں جناب کوک لگ کے لے آئیے تو کتوں شیف لگ کے لے آئیے، نا جناب ریڈی میڈ ہر چیز، اور پھر ایسا ٹیسٹ، ایسی لذت کہ جس کی مثال پوری دنیا میں پوری کائنات میں سننے دو، اللہ جنت سنا رہے ہیں، ٹائم ہے نا سننی جنت۔ دیکھو اب دل کرتا ہے، کیا دل کرتا ہے اس کا دل کرتا ہے کہ میں کھیتیاں ہوں، یہ بھی دل کرے گا، جس چیز کا دل کرے گا فرمایا اس کے لیے حاضر کر دی جائے گی، آپ پھاڑ زمین کر رہے تھے کھیتی کا بھی شوق۔ تو کسی نے کہا تھا اللہ کے نبی سے، اور جب اللہ کے نبی نے بتایا نا کہ وہاں کچھ لوگوں کا دل کرے گا کھیتی اگانے کا، تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی انصاری صحابی ہوئے گا کیونکہ وہ کسان ہے، سمجھ گئے نا، وہ کسان تھے نا انصاری صاحب، تو وہ ان کا دل کرے گا، یہ یعنی جس کا دل وہاں پر جو کرے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، قرآن کی آیت۔ اللہ فرماتے ہیں جس چیز کو تمہارا دل وہاں پر کرے گا وہ چیز ہم تم کو عطا کر دیں گے، اور جو چیز تم وہاں پر مانگو گے ہم تمہیں وہ وہاں پر عطا کر دیں گے۔ جو دل کر رہا اللہ یہ چاہیے حاضر، اللہ یہ دے دے حاضر، اللہ اور چاہیے حاضر، اللہ اور پانے کپڑے حاضر، اللہ اور پھیلا حاضر، جو
جو دل کرے گا سواری کو دل کرے گا سواریاں گڈیاں نہیں آ رہی وہاں کے جناب اسپیشل جنت کی سواریاں ہیں تھوڑا سواری یہ گھوڑا ہے تم اپنے ہو جاؤ سوار دوڑو کرو جنت کی سیر اور کتنی بڑی جنت ایک ایک درخت وہاں کا اتنا لمبا ہے ایک درخت ہی بس ایک درخت میں اس درخت کے سائے میں 100 سال بھی چلتا رہے تو اس درخت کا سایہ ختم نہ ہو 100 سال میں ہم کو چلتا رہے اچھا یار میں دنیا میں گلا کر رہا ساری رات گزر ہے تو جنت کی نیت کو ہم سارا بیان نہیں کر سکتے وہ ہے تو ڈیسائیڈ نو اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے مک جانی زندگی یہ واسطے سب کچھ لٹا دینا ہے یا اس زندگی واسطے کچھ کرنا ہے اصل بات یہ بتائیں 50,000 کی سیلری واسطے نمانا چاہتا ہوں مجھے ایک دفعہ میں صرف آپ کی تربیت نہیں بات سعودیہ میں نئے گیا ایک جگہ جاب تھی اسٹارٹ ہو میں صرف آپ کی تربیت کی بات کر رہا ہوں نا ہم جابس کے لیے دین چھوڑ دیتے ہیں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں میں 5 بندوں کے 2 بندوں کے سامنے بیٹھ کر بات کرنی نہیں مجھے آتی تھی سمجھ گئے نا کہ 2 بندے بیٹھے ہو تو میں بات کر سکوں ہمیں تو بات کرنے کا سلیقہ نہیں تھا سمجھ گئے مجھے وہاں پر جو موقع ملا میں نے وہاں جا کر جاب کے ساتھ تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی جب دین کی تعلیم میں نہیں زیادہ میں نے وہی پڑھی میں صبح سے لے کر 3 بجے تک جاب کرتا تھا سنو 3 بجے تک میری جاب ہوتی عصر کی نماز وہ نہیں پڑھنی پھر میں نے نماز پڑھ کے سٹی میں چلے جانا وہ سٹی سے باہر تھی ہمارے جاب جانا پھر میں نے کہا چلے جانا سٹی پھر رات عشاء کے بعد دیر تک میں نے وہی رہنا اور میں وہاں ایک استاد تھے حدیث کے مجھ سے میں پڑھتا تھا علم حاصل کرتا چند ماہ گزرے کمپنی نے مجھے کہا آپ کو ہم ایک فلاں جگہ پر وہاں پر ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ اس سٹی سے کم از کم 200 کلومیٹر دور تھا اور وہاں پر سیلری زیادہ ہو جائے گی وہاں پر آپ کی سہولتیں آپ کو زیادہ ہو جائیں گی آپ کا اوور ٹائم ہوگا یہ سہولتیں آپ کو دے دیں گے تو میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے جو یہاں مل رہا ہے میں آپ کی اس سیلری اور آپ کی اس جو اوور ٹائم اور وہ ایکسٹرا جو اماؤنٹس وہاں ملیں گے مجھے ہونا چاہیے یقین نہیں کمپنی والے کہتے ہیں تیرے جیسا پاگل نہیں دیکھنا پاگل دنیا یہاں آئی ہے باہر کمانے کے لیے اور اتنی دولت کے حصول کے لیے تیرا چانس بڑھ رہا ہے یہ تھوڑی سی سیلری پر ادھر ٹکا رہے گا میں نے کہا ہاں مجھے جو یہاں مل رہا ہے وہ آپ کی اس دولت سے اس پیسے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے اس کے بعد اللہ کی قسم اللہ نے میرے لیے راستے کھول دیے تھے سمجھ گیا نا کبھی ہم سے پوچھنا ہماری زندگی پر کتابیں لکھ سکتے ہو ہم اپنی جابس کے لیے ہم دین کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نمازیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ہم جناب اپنے معاملات کے لیے اپنے دین کو قربان کر دیتے ہیں اسی لیے بندہ جہاں پڑے وہی پڑے رہتے ہیں اور جو اللہ کے لیے کبھی کوئی قربانیاں دے تو اللہ اس کو زمین سے اٹھا کر بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے پھر ہم 2,000 بندے کے سامنے بھی کھڑے ہو کے بات کرنے کی ضرورت اللہ نے نہیں دی تھی پھر اللہ نے ذہن کھولا دماغ کھولا دل کھولا زبان کھولے علم دیا اللہ نے اللہ کے فضل سے یہ آپ کب نصیب ہوگا جب اللہ کے لیے کچھ کرو گے آپ کی ترجیحات تبدیل ہو ہماری ترجیحات دنیا اللہ نے قرآن میں کیا کہا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلاح وہ پائے گا کہ جس نے اللہ کا نام لیا اللہ کا ذکر کیا سمجھ گئے نا لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ تم دنیا کو ترجیح دے دیتی ہو آخرت میں جبکہ آخرت وہ دنیا سے بہتر ہے آپ کو ابھی میں نے کمپیریٹیولی چند چیزیں میں نے عرض کی ہیں مختصر کہ یہ دنیا جس میں غم لڑائی جھگڑے اونچ نیچ پریشانیاں تنگیاں نیند رفع حاجت آشا کیا کچھ
سمجھ گیا نا؟ لیکن اس کے مقابلے میں جنت آپ نے جنت کی تو ابھی چند چیزیں میں نے عرض کی ہے نا. اب اس کے مقابلے پر ذرا مجھے بتائیں کہ یہ انسان کس چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہے, کس کے لیے اتنی ہارڈ اسٹرگل ہو رہی. اس جنت کے لیے وہ ہارڈ اسٹرگل ہمارے اندر نظر آتی ہے. ایک مزدور صرف 10,000 روپے کی انعام مزدوری کے لیے صبح سے لے کر شام تک دھوپ میں گرمی میں مر رہا ہے, کھپ رہا ہے, چہرہ کالا سیاہ اور کپڑے بھی خراب اور جناب رنگت بھی کالی سیاہ. کتنا لبڑا کہہ لو, مہینے کا 10-15-20 لبڑا ہے, اس کے لیے کھپ گیا, مر گیا, ٹوٹ گیا اور چورا چورا ہو گیا. لیکن جو جنت اتنا بڑا سودا ہے, اس کے لیے کبھی نماز پڑھی ہے آپ نے اور ٹائم کو نہیں لگتا, ایسے اپن جنت چلے گا. اتنی قیمتی چیز تجھے بڑے آرام سے مل جائے گی انسان. تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ جنت کتنی بڑی, کتنی قیمتی اور کتنی عظیم چیز ہے. تو سمجھ جنت ایک نام سنا ہوا ہے ہم نے جنت کا, لیکن جنت ہے کیا ہمیں اس کی خبر ہی نہیں ہے. کہ جنت میں صرف یہ ایک اتنی سی جگہ, اتنی یہ اینک رکھنے کی جگہ اگر تم لینا چاہو, میں پورے امریکہ کی دولت دیتا ہوں مجھے یہ جگہ دے دی جائے, نہیں ہے. ہم پورے یورپ کی دولت دیتے ہیں اتنی سی جگہ ہمیں دے دی جائے, نہیں ہے. اب پوری دنیا کی ساری دولت, سونا چاندی, ہیرے جواہرات, ڈالر, یورو جو بھی ہے سب دیتے ہیں, بس اتنی سی جگہ جنت میں دے دی جائے. اللہ کی قسم یہ ساری دولتیں بھی جنت کی اتنی سی جگہ کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. لیکن تیری نماز سے تجھ کو یہ سب کچھ مل جائے گا. آپ سے مانگا کیا ہے؟ 24 گھنٹوں میں سے اللہ نے کہا تو 15-20 ہزار کی سیلری کتنے گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں آپ؟ 8. ٹھیک ہے, ایسے ہی اور بھی کوئی جاب کتنے گھنٹے ڈیوٹی؟ 8.5. اچھا, کوئی آپ کو مل جائے گا 10 گھنٹے والے میں, کوئی آپ کو مل جائے گا 12 گھنٹے والے میں, کوئی آپ کو مل جائے گا 14 گھنٹے والے میں. اچھا, 8-10 منیمم 8 گھنٹے ڈیوٹی تو فل ٹائم ڈیوٹی کرنے والوں کی ہے. فل ٹائم, پارٹ ٹائم جاب ایک الگ چیز ہے, لیکن فل ٹائم جاب منیمم ٹائم 8 گھنٹے. اوکے, آؤٹ پٹ 20, 25, 30, 40, 50. اوکے, یہی ہے. اوکے, اللہ نے کیا آپ سے 8 گھنٹے مانگے, اللہ نے آپ سے 10 گھنٹے مانگے, اللہ نے آپ سے 12 گھنٹے مانگے, اللہ نے آپ سے 14 گھنٹے. کیا مانگا ہے اللہ نے؟ کتنا مانگا؟ ایک فجر کی نماز, اپنے بستر کو چھوڑو نماز میں, چلو پڑھ لی تمہیں نماز, جاؤ. پھر ظہر کے وقت آ جانا میرے من میں, ہاں ظہر تو دے دے 15 منٹ, فجر میں 15-20 منٹ دے دے, ابھی ظہر میں 15 منٹ دے دے. ٹھیک ہے, اب چل میرے من میں کوئی لوٹ نہیں بیٹھا, بیٹھے گا تھا باتوں لگ گئے, چلا جائے گا تو میں ناراض نہیں دے دیتا ہوں, وہ حق ادا کرتا ہوں. آخری کلاس ہے اس لیے میں چاہتا ہوں میں آپ کی تربیت کرتا ہوں. آج آخری کلاس ہے, جا میرے بندے چلا, میں تربیت کے لیے تھوڑا ٹائم زیادہ لے رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, آپ جا میرے بندے چلا, اصل میں پھر آ جائے, آ گیا 10-12 منٹ دے دیں, پڑھ جا, پھر مغرب میں آ گیا, وہ بھی 10-12 منٹ, وہ عشاء 15-20, ٹوٹل کیلکولیٹ کرو کتنا ٹائم ہے, 1.25 گھنٹے. بڑی مشکل آپ کا 1.25 گھنٹے. دیٹس اٹ. نہ 8 گھنٹے نہ 10 گھنٹے نہ 12 گھنٹے, یہ 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ تمہیں پابندی سے دینا ہے, اس میں کمی نہیں کرنی. تمہیں ظالم حماقت نہ کر بیٹھنا کہ تو 4 پڑھتا رہے, اور حماقت نہ کرنا کہ سستیاں کرتے رہے. ظالم ایسا کام نہ کرنا, نہ ورنہ جنت سے محروم ہو جائے گا. سن لیں, آن لائن والے بھی سن لیں اور آپ لوگ بھی سن لیں, 5 ہیں 4 نہیں,
اور ٹائم پر ہے، بے ٹائمی نہیں۔ جنت چاہیے نا تو جنت لینے کا طریقہ اور راستہ یہ ہے، 25,000 کی سیلری کے لیے 8 گھنٹے کھپنا مرنا تجھے منظور ہے، اور جنت لینے کے لیے 5 وقت کی نماز کے لیے ٹائم نکالنا تجھے منظور نہیں۔ اگر تجھے جنت لینا ہے تو کرنا ہوگا، اس میں سستی نہیں، ٹائم کو گزارنا نہیں۔ اور پھر ایک اور اہم بات جو ہم سمجھاتے ہیں، جو نہیں سمجھ رہے آپ لوگ، نہیں سمجھ رہے آپ لوگ، ہم تو تڑپ کے سمجھا رہے ہیں، تو آپ دل سے سمجھا رہے ہیں، لیکن اس کے آپ اور ہی معنی پھیلا رہے ہیں، اور ہی کچھ لے کے جا رہے ہیں۔ بس جتنی کچھ پڑھ لیا سکون نہ پڑھ، سکون نہ پڑھ، اچھی سی کر کے کچھ سونے کی کر کے پیاری سی کر کے نماز پڑھو بس، ٹکرا والی نہیں، چھیتی والی نہیں، پچھل والی نہیں، دل کا دل تمہارے لیے کچھ ہو جائے بس کرنا یار، یہ نہیں، یہ نہیں پڑھنی ہے سونے کی۔ آپ کو کمپنی نے ایک پروجیکٹ دیا، کر کے دو، لگے ہوئے ہیں لیپ ٹاپ پہ تھنکنگ اینڈ سرچنگ اینڈ ہارڈ ورکنگ، پروجیکٹ تیار کر رہا ہوں سب دعا کیجیے گا پروجیکٹ میرا صحیح ہو جائے، سر جی دعا کیجیے گا میرا پروجیکٹ ٹھیک ہو جائے، سر جی دعا کیجیے گا میرا جناب ہے کام ٹھیک ہو جائے۔ ہے کبھی نماز اس کو کبھی سوارنے کی فکر، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے برا چور کون ہے؟ سب سے برا چور کون سا؟ ایک ڈاکو نے ڈکیتی کی، ڈکیتی کر کے اس نے جناب کو 10 کروڑ روپے لوٹ لیا، اور بڑا بڑی ڈکیتی ہوئی جی، بڑا بڑا چور ہے، بڑا بڑا چور ہے۔ اس سے بڑا چور یہ نماز کا چور ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا نماز پڑھتا ہے، نہ رکوع صحیح کرتا ہے، نہ سجدہ صحیح کرتا ہے، نہ قیام صحیح کرتا ہے، ہر چیز میں پھرتیاں تے تیزیاں تے دوڑا لگیاں نے۔ فرمایا نماز کا چور ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور یہ چور اس 10 کروڑ کی ڈکیتی کرنے والے چور سے بڑا چور ہے یہ۔ اس ڈکیت سے، اس چور سے بڑا چور ہے یہ، جو اپنی نماز کے اندر ایسے ڈھونگے مار رہا ہے، ڈھونگے مار رہا ہے۔ یہ نماز نہیں، سمجھ گیا؟ تو جنت لینی ہے، جنت لینے کے لیے آپ کو تھوڑا سا اہتمام، اللہ کی جنت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بڑی پیاری ہے، بڑی کمال ہے، نہ اس میں سر درد ہے، نہ اس میں کوئی تنگی ہے، نہ اس میں کوئی پریشانی ہے، نہ وہاں پر زوال ہے، نہ وہاں پر کسی قسم کی کوئی تکلیف ہے، نہ وہاں پر کسی قسم کی کوئی جانے سے گلے میں اور کھانسی میں رکھا ہے، بڑے ہیں زیادہ تو زیادہ تو جتنا سکھاندہ خیر گل میں بیٹھ گئے، بات کو سمیٹے۔ اللہ کی جنت کو لینے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ سستے میں مل جائے گی، ایسے مل جائے گی، بغیر محنت کے مل جائے گی۔ حاصل تم جنت کیا سمجھتے ہو؟ تمہیں ایسے آرام سے جنت میں داخل کر دیں گے؟ نہیں، پہلے تمہیں رگڑا لگائیں گے، تمہیں آزمائیں گے، تمہیں دیکھیں گے، اس کے بعد جنت و جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ اس رگڑوں کے بعد اگر آرام سے چاہیے، سکون سے چاہیے، اور بغیر عذاب کے جنت جانا چاہتے ہو تو اپنے عمل درست کریں، نمازی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، لڑائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ،
शर से अपने आप को बचा लो, फितनों से अपने आप को बचा लो। अल्लाह की कसम, तुम्हारी दुनिया भी खैर वाली और मरने के बाद वो जिंदगी भी तुम्हारे लिए खैर वाली। जितना सा काम करना ये हम करने को तैयार ही नहीं, और दुनिया की खातिर सब कुछ करने को तैयार है। फरमाया जन्नत ऐसी है जिसमें इंसान कोई बेहुदा बात नहीं सुनेगा, कोई झूठ भी नहीं सुनेगा, और अल्लाह की अता होगी जज़ा रब्बिका अता हिसाबा, कोई हिसाब ही तुम लगा सकोगे वहां पर जो अल्लाह तुम्हें अता करेगा, उसका कोई हिसाब ही नहीं। आपको पता है जन्नती का घर कितना बड़ा होगा? 100 किलोमीटर लंबा एक ही घर होगा। 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर एक घर की लंबाई चौड़ाई, 100 किलोमीटर एक घर। इतने तो 2 मरल 3 मरल का 5 मरल का घर, बड़ी जनाब इसे गवर्नर का घर है, तो चलो जी होएगा 1 किले 2 किले 4 किले घर होएगा, 5-10 एकड़ में होगा। लेकिन जन्नती तेरे क्या कहने वहां पर ऐसी अता, ऐसी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अता कि तेरा एक घर वहां पर वो 100 किलोमीटर लंबा और चौड़ा एक एक घर तेरा जो अल्लाह तुम्हें वहां पर। और फरमाया जो सबसे आखिरी जन्नती जन्नत में जाएगा, उसको जब जन्नत दी जाएगी ना, जन्नत में दाखिल किया जाएगा, तो देखेगा वो कुट खा के जन्नत से निकला होगा। आखिरी जनाब साहब तो पीछे रहना, अब जन्नत में आ गया तो देखेगा जन्नत तो भर चुकी है, हर तरफ जन्नत के बाला खाने फूल रहे हैं। अल्लाह जन्नत तो भर गई है, मुझे क्या मिलेगा? अल्लाह फरमाएगा मांग कितना मांग सकता है, सोच जितना सोच सकता है, वो जितना सोचेगा, जितना मांगना चाहेगा उतना मांग लेगा। अल्लाह फरमाएगा जितना तूने सोचा, जितना तूने मांगा, इससे 10 गुना ज्यादा मैंने तुझे अता कर दिया, 10 गुना ज्यादा। फिर उसको मजीद कहा जाएगा बंदे जितनी बड़ी दुनिया थी, उतने जो दुनिया थी ना, जो दुनिया, उस दुनिया से भी कई गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा जहां में तुझको दुनिया से भी ज्यादा। अब किसको मिलना है? आखिरी जन्नती, और जो आला जन्नती है उसको वहां पर कितना मिलेगा हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ये जज़ा में रब्बे का अता हिसाब। अगर अभी आए रब इस समावात जो है, रब जो है आसमानों का जमीनों का और जो सब इसके दरमियान में है उसका रब है, और रहमान और मेहमान है। ला यमलिकूना मिनहु खिताबा, और किसी के अंदर जुर्रत नहीं होगी कि क़यामत के दिन को अल्लाह ताला से बात भी कर सके। यौम यक़ूमु रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िना लहु रहमान व क़ाला सलामा। अल्लाह कहते हैं उस दिन फरिश्ते अल्लाह के सामने खड़े होंगे और जिब्राइल अमीन भी खड़े होंगे, लेकिन किसी के पास इख्तियार नहीं होगा कि वो अल्लाह ताला से क़यामत के दिन जो है ना बात भी कर सके। क़यामत का मंजर ही कुछ ऐसा होगा, क़यामत के हालात ही ऐसे कुछ होंगे, हर तरफ एक डर और खौफ और एक हैबत और अल्लाह का रौब सबके ऊपर तारी होगा कि लोग कहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम से, मूसा अलैहिस्सलाम से, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, नूह अलैहिस्सलाम से, लेकिन तमाम अंबिया इनकार कर देंगे क्योंकि हम अल्लाह से बात नहीं कर सकते। उस दिन अगर किसी को इजाजत मिलेगी तो कौन है कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से शफाअत का सवाल करेंगे, उसके बाद उनका हिसाब होगा। अगर उससे पहले पूरी मखलूक अल्लाह के सामने जो है वो नजरें झुकाए हुए, अल्लाह से डरे हुए, अल्लाह के सामने जो है ना बेबस खड़े हैं सारे के सारे। और एक जगह अल्लाह फरमाते हैं वखशातिल अस्वातु लिर्रहमान फला तस्मउ इल्ला हमसा। फरमाया कि क़यामत के दिन सारे लोगों की आवाजें पस्त हो जाएंगी और उस दिन सवाए आहट के तुम कुछ भी नहीं सुन सकोगे। ये उस दिन क़यामत के दिन लोगों की कैफियत क़यामत के मैदान में होगी। तो फिर जो जिसको इजाजत मिली बात करने की, जैसे प्यारे नबी को इजाजत मिलेगी तो आप जो बात भी करेंगे ऐसी बात करेंगे कि जो अल्लाह की रज़ा के मुताबिक होगी। आपके बाद में जिसको बात करने की इजाजत होगी वो भी सिर्फ वही बात कर सकेगा कि जो सीधी और दुरुस्त बात होगी, उसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं कर सकेगा। ज़ालिकल यौमुल हक़ फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। फरमाया ये हक है
ہم نے اب تمہیں جو ہے نا اب تم میں سے جو کچھ چاہتا ہے وہ اللہ کی طرف اپنا راستہ بنا لے. انا انذرناکم عذابا قریبا، اس قریب کے عذاب سے ہم نے تم کو ڈرا دیا، ہم نے تم کو خبر دے دی ہے. اب یہ تم پر ڈپینڈ کرتا ہے، عقل ہے کوئی، شعور ہے کوئی، آدھو اس کو اختیار کر لو. یہ بچہ آیا اور یہ بچہ دونوں بچے آئے، یہ کہتا جاب چاہیے، میں اس کو کہتا ہوں جاب ہے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر، یہاں اگر آپ کام کرو اتنا منٹ آپ کوئی نہیں پہلے ہی بہنا بس رجسٹر دیا آپ نے بس بن گئے تنخواہ کے لیے 1 کروڑ روپے تمہیں تنخواہ دینا میں تو ایک ڈپارٹمنٹ ہے اتنے کی ہے اتنے جا رہا ہے جڑا مشینہ چنا دھاگا لانا جناب 10 گھنٹے کھلو کے ڈیوٹی کرنی کی کر رہے ہیں 10 گھنٹے کھلو کے ڈیوٹی کرنی تنخواہ کتنی ہے تنخواہ 50,000 روپے دے رہے ہیں کسی. اچھا اب مجھے بتائیے گا اب یہ بندہ کہے یار میں ادھر کام کرتا ہے، یہ بندہ کی کرے میں سمجھ نہیں آئی میری بات، سمجھ نہیں آئی ادھر کے لیے تنخواہ کام کی کرنا اور ایئر کنڈیشن کرو ایئر کنڈیشن ڈیوٹی کے لیے 1 گھنٹہ ڈیوٹی بھی کتنی 1 گھنٹہ ادھر کے لیے ڈیوٹی 10 گھنٹہ کرنا کی ہے مشینری تک کھلو گئے اور تابے نہ ہے اور ایسی اسی بھی کوئی نہیں پکھا بھی کوئی نہیں تنخواہ کی نہیں ہے تنخواہ کی نہیں ہے جہاز آنا یہ ان کا میں اتنے کام کرنا ہے تجھے سارے جتیاں نہیں مارو گے نا سر تجھے سارے جتیاں نہیں مارو گے اور تیرے ورگا بےحکوں سے دیکھا ہے کوئی نہیں وہ تو صرف 1 گھنٹہ کام اے سی سے بیٹھ صرف رجسٹر دے جناب اور لکھا ہی مارو اتنے 10 گھنٹے مشینری تے گرمی دے وچ کھپڑا محنت کرے تے تنخواہ 50,000 سمجھ گئے نا. آج انسانوں تمہاری ہماری مثال یہی ہے، آج تمہاری ہماری مثال یہی ہے کہ ہم یہ دنیا کہ جس کی مزدوری جس کی آمدن جس کا فائدہ اس جنت کے مقابلے پر اس سے بھی زیادہ بڑا فرق ہے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ بڑا فرق ہے. لیکن یہ انسان اس جنت کو چھوڑ کے اور جنت کے اس جو ہے سفر کو چھوڑ کے اس جنت کے حصول کی فکر چھوڑ کے اس دنیا کی فکر میں اس دنیا کے حصول کے معاملے میں ایکٹیو اور بھاگ اور دوڑ رہے. اللہ فرما رہے دیکھ ہم نے واضح کر دیا تجھے ہر چیز بتا دی، تیرا دل کرتا ہے تو اللہ کی طرف راستہ بنا لے اور عذاب سے بھی تجھے ڈرا دیا، اس سے بھی اب اگر تجھے ڈر لگتا ہے خوف تیرے دل میں آتا ہے آ جا اللہ کی طرف اور اپنے راستے کو اپنی جگہ اپنے مقام کو اللہ کے بنا. اگر نہیں تو یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. اس دن پھر کیا ہوگا انسان دیکھے گا اپنی کرتوتوں کو جب قیامت کے دن دیکھے گا کہ اس کی بدعمالی اس کے گناہ اس کے جرم اور اس کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بننے والا ہے تو پھر انسان اس کو دیکھ کر کہے گا ہائے کاش میں مٹی ہو جاتا، ہائے کاش میرا یہ حساب نہ ہوتا، ہائے کاش مجھے آج زندہ نہ کیا جاتا، ہائے کاش میرا یہ حساب نہ ہوتا، کاش کاش کاش. لیکن یہ کاش اس کے کسی کام نہیں آئے گا. قرآن میں مختلف جگہوں پر بہت سی جگہوں پر انسان کے بارے میں اللہ نے بات نقل کی ہے. کبھی کہے گا یا ویلتی یا ویلتنا یا لیتنا یا لیتنی، یہ سارے حسرت کے کلمات ہیں کہ قیامت کے دن اپنے انجام کو دیکھ کر اور اپنی سستیوں اور غفلتوں کا نتیجہ دیکھ کر وہاں پر کاش 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 کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی. لیکن یہ کاش کاش کرنا کل قیامت کے دن سے کسی کام نہیں آئے گا. لیکن آج اگر فکر کر لے گا محنت کر لے گا تو انشاءاللہ نجات ہی نجات ہے اور یہ عظیم جنت کی نعمتیں تمہارے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی